بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا، نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہی، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا عزیر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہے اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے، اور کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہو۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لے۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں ایک فریاد کی، اے اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی، اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا، اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے، اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیوار پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا، اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنی جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اسے سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ دوستو، تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔